बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की इस मालूमाती वीडियो में किस्त नंबर 23 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसको हम दो हिस्सों में तकसीम किया। ये हिस्सा अव्वल है और इसमें हम बयान करेंगे कि यहूदियों की बदअहदी और उनकी शरारत, इसका जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, यकम मुहर्रम 4 हिजरी को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची कि मुकामे कतन में कबीला बनी असद के बहुत से मफसद जमा हो गए हैं और मुसलमानों पर हमला का कसद रखते हैं। ताला बिन खलीद और सलम बिन खुवैलिद इनके सरदार हैं। इस खबर को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा अज़्ज़ुमी को 150 मुसलमानों की हिमायत के साथ रवाना किया कि इन शरीरों को वो शुमाली करें। जब सलमा कतन पहुंचे तो मालूम हुआ कि दुश्मन मुसलमानों के आने की खबर सुनकर पहले ही फरार हो गए। दुश्मन के कुछ मवेशी मुसलमानों के हाथ आए। इनको लेकर अबू सलमा मदीना वापस आए। वादी अरफात के करीब अरफा एक मुकाम है जहां सुफियान बिन खालिद हजली एक सख्त काफिर रहता था। इसने कफार को जमा करने और मदीना पर हमला आवर होने की तैयारियां शुरू की। इसकी इन तैयारियों की खबरें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतवातर पहुंचती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मुहर्रम 4 हिजरी को सुफियान बिन खालिद हजली की जानब अब्दुल्ला बिन अनीस रज़ियल्लाहु ताला को रवाना किया। अब्दुल्ला बिन अनीस दिन को छुपते रात को चलते हुए मुकाम अरफा पहुंचे। वहां पहुंचकर किसी तरकीब से इसका सर काट लिया और दूसरे को लेकर सांप बचकर निकला। 18 दिन के बाद 23 मुहर्रम सन 4 हिजरी को मदीना पहुंचे और वो सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में डाल दिया। माह सफर 4 हिजरी में कुरैश मक्का ने मुतसल व हुक्कारा और बरादर बनु असद के साथ आदमियों को बराए फरेब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उन्होंने मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि हमारी सारी कौम ने इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खिलाए वाले मुअल्लिमीन भी भेज दीजिए कि वो हमको इस्लाम सिखाए। आपने असहाबे किराम में से 10 और बकौल इब्ने खल्दून 6 आदमियों को हमरा कर दिया। मरसद बिन अबी या आसम बिन साबत बनी अबी अल-फलाह को इस बुजुर्ग जमात का सरबराह मुकर्रर किया गया। जब ये लोग सफर करते हुए कबीला हजील के एक तालाब मसूमा रजी में पहुंचे, इन गद्दारों ने कबीला हजील के 200 नौजवानों को बुला लिया। यह कबीला भी पहले ही से शरीक साजिश था। मुसलमानों ने जब अपने आप को गफ्फार के ग्रोह में मासूर पाया तो वो फौरन जुर्द करने के करीब की पहाड़ी पर चढ़ गए और उनका मुकाबला शुरू किया। गफ्फार ने इन 10 आदमी को आसानी से गिरफ्तार करना दुश्वार समझकर धोखे से काम लेना चाहा और कहा कि हम तो सिर्फ तुमको आजमा रहे थे कि अगर अहले मक्का ने मुकाबला किया तो तुम इनके मुकाबले में ठहर सकोगी या नहीं। मुसलमानों ने इनके कौल और करार पर इतबार न किया। बिलाखिर मुसलमानों के 2 आदमियों को जिंदा गिरफ्तार करके ले गए। बाकी कफार से लड़कर शहीद हो गए। इन दोनों गिरफ्तार होने वाले बुजुर्गों का नाम हबीब बिन अदी और जैद बिन अल-सजा थे। इन दोनों को मक्का में ले गए। कुरैश ने गिरफ्तार करने वालों को काफी सलाह देकर दोनों को हारिस बिन आमर के घर में चंद रोज भूखा प्यासा कैद रखा। एक रोज हारिस का छोटा सा बच्चा छुरी लिए हुए खेलता हुआ हजरत हबीब के पास पहुंच गया। उन्होंने बच्चा को अपने जानों पर बैठाया लिया और छुरी लेकर अलग रख दी। बच्चे की मां ने जब देखा कि बच्चा कैदी के पास पहुंच गया और तेज छुरी भी वहीं मौजूद है तो वो बेख्तियार चीख मारकर रोने लगी। हजरत तबीब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे बच्चे को हरगिज़ कत्ल न करूंगा।
تم مطمئن رہو۔ چند روز کے بعد حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے لے لیا اور اپنے باپ کی جو بدر میں مقتول ہوا تھا خون کا عوض لینے کے لیے اپنے غلام نساتس کے سپرد کیا۔ وہ حدود حرم سے باہر آ کر جا کر قتل کرے۔ وہ حضرت زید کو باہر لے گیا۔ قریش اور اہل مکہ اس کا قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے گروہ در گروہ آ کر جمع ہو گئے۔ تماشائیوں میں سے ابو سفیان نے آگے بڑھ کے کہا کہ زید اب تم بھیکے پیاسے قتل ہوتے جا ہوگے تو کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس وقت تم اپنے اہل و عیال میں آرام سے ہوتے اور ہم بجائے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گردن مارتے؟ زید نے نہایت سختی اور بہادری سے جواب دیا کہ واللہ اللہ ہم پر ہرگز پسند نہ کریں گے کہ ہم اپنے اہل و عیال میں ہوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے آج تک کوئی کسی کا دوست ایسا نہیں دیکھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ اس کے بعد حضرت حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حبیب کو حجیر بن ابی اباب نے لے لیا تھا۔ حضرت زید کے بعد حضرت حبیب قتل گاہ میں لائے گئے تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی اور یہ اجازت مل گئی۔ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ بعد نماز انہوں نے مشرکین سے کہا کہ میں نماز کو بہت طویل کرنا چاہتا تھا مگر اس خیال سے کہ تم یہ نہ کہو کہ قتل سے ڈرتا ہے اور ڈر کر نماز کے بہانے دیر لگاتا ہے، میں نے نماز جلدی جلدی پڑھ لی ہے۔ مشرکوں نے حضرت حبیب کو سولی پر لٹکا دیا اور ہر طرف نیزے کے جسم کے کچوے کے دینا اور چھیدنا شروع کر دیا تاکہ اس طرح زخم دار زخم ہوتے رہے اور ان کی روح قلب سے پرواز کر گئی۔ حضرت حبیب نے جس بہادری کے ساتھ جان دی ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں کہیں دستیاب نہیں ہو سکتی۔ چند روز کے بعد اسی ماہ صفر سن 4 ہجری میں اور ابو برا عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیع بن عامر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ نہ تو مسلمان ہوا اور نہ اس نے اسلام کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا بلکہ کہنے لگا کہ مجھ کو اپنی قوم کا خیال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کر دیں کہ وہ نجد میں چل کر میری قوم کو اسلام کی طرف بلوائے اور نصیحت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اہل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ابو برا نے کہا کہ اس بات کا آپ مطلق اندیشہ نہ کریں، میں ان لوگوں کو اپنی حمایت میں لے لوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بن عمرو سامدی کو 70 صحابیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ 70 صحاب سب کے سب قاری اور قرآن پاک کے کریم کے حافظ تھے۔ جب یہ لوگ ارض بنو عامر اور ہرا بنو سلیم کے درمیان بیر معونہ پر پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حرم بن جان کے ساتھ عامر بن طفیل کے پاس پہنچا۔ یہ عامر بن طفیل ابو بن عامر بن مالک مذکور کا بھتیجا تھا۔ اس نے اس خط کو پڑھا تک نہیں اور حضرت حرم بن جان کو شہید کر دیا۔ پھر اپنی قوم بنو عامر کو ترغیب دی کہ ان تمام مسلمانوں کو قتل کرو، لیکن بنو عامر نے انکار کیا۔ تب اس نے بنو سلیم سے کہا، چنانچہ بنو سلیم کے سردار آن اور عتبہ آمادہ ہو گئے اور بلا جرم ظالموں نے سب کو شہید کر ڈالا۔ ابو جراح عامر بن مالک کو اس حادثے کا بڑا رنج ہوا کہ اس کی امان میں اس کے بھتیجے نے فطور ڈالا۔ اسی رنج میں چند روز کے بعد وہ مر گیا۔ عامر بن طفیل حضرت عمرو بن امیہ کو گرفتار کر کے لے گیا تھا۔ پھر ان کے چہرہ کے بال تراش کر اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانگی ہوئی تھی۔ عامر بن طفیل نے اس منت کو پورا کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا۔ جب یہ قید سے چھوٹ کر بیر معونہ سے مدینہ آ رہے تھے تو ان کو وہ شخص جو بنو عامر سے تھے راستے میں ملے۔ عمرو بن امیہ سمری نے ان کو دشمن سمجھ کر اور موقع پا کر اتفاقاً قتل کر دیا۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے اطلاع دی گئی
آپ نے ایک مہینہ تک ان قاتلوں پر بد دعا فرمائی۔ عامر بن طفیل ایک مہینہ بعد طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ سے راستے میں ان دو شخصوں کے قتل کرنے کا حال سنا تو فرمایا کہ وہ دونوں تو ہماری امان میں تھے اور ہم سے عہد و پیمان کر گئے، اب ان کا خون بہا دینا ضروری ہے۔ یہودیوں کا قبیلہ بنی نذیر بن قبیلہ بنو عامر کا ہم عہد تھا اور ادھر مسلمانوں سے بھی ان کا معاہدہ تھا، جس کی روح سے ان کو خون بہا میں مدد کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خون بہا کے معاملہ کو بنو نذیر سے مشورہ کر لینا مناسب سمجھا اور ان کے محلے یا ان کی بستی میں خود تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی گئے۔ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے پر بغیر خون بہا پر شرکت کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلعہ کی دیوار کے سائے میں بٹھایا اور لوگوں کو فراہم کرنے اور بلانے کے بہانے سے ادھر ادھر چل دیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع پر بٹھایا تھا کہ قلعہ کی منڈیر پر اس جگہ ایک بہت بڑا پتھر دیوار کی طرح کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر انہوں نے مشورہ کیا کہ بہت اچھا موقع ہے، کوئی شخص قلعہ پر چڑھ کر اوپر سے یہ پتھر دھکیل دے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تینوں ساتھی کو چلے جائے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اس کا پہلا حصہ ہم اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل ہم یہیں سے شروع کریں گے دوسرے حصے میں۔ اللہ